تم کو مصیبت موت کی تو کھڑا کرو ان دونوں کو بعد نماز کے، وہ دونوں قسم کھاوے اللہ کی اگر تم کو شبہ پڑے کہیں کہ ہم نہیں لیتے قسم کے بدلے مال، اگرچہ کسی کو ہم سے قرابت بھی ہو. اور ہم نہیں چھپاتے اللہ کی گواہی، نہیں تو ہم بے شک گناہگار ہوں گے. پھر اگر خبر ہو جائے کہ وہ دونوں حق بات دبا گئے تو دو گواہ اور کھڑے ہوں ان کی جگہ، ان میں سے کہ جن کا حق دبا ہے جو سب سے زیادہ قریب ہوں میت کے. پھر قسم کھائیں اللہ کی ہماری گواہی تحقیقی ہے پہلوں کی گواہی سے، اور ہم نے زیادتی نہیں کی، نہیں تو ہم بے شک ظالم ہیں. اس میں امید ہے کہ ادا کرے شہادت کو ٹھیک طرح پر، اور ڈریں کہ الٹی پڑے گی قسم ہماری ان کی قسم کے بعد. اور ڈرتے رہو اللہ سے اور سن رکھو، اور اللہ نہیں چلاتا سیدھی راہ پر نافرمانوں کو. اوپر دینی مصالح کا تذکرہ تھا، ابھی یہاں پر دنیاوی مصلحتوں کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جیسے اصلاح معاد کرنا چاہتے ہیں کہ تم لوٹ کر جس آخرت میں جاؤ گے وہ اس کی اصلاح کر لو، ایسے ہی اپنے بندوں کی معاش کی اصلاح کی بھی فکر ہے اللہ کو کہ یہ جو کھاتے ہیں وہ صحیح کھانا ہو. شان نزول کیا ہے اس آیت کا، جس میں دو قسموں کا ذکر کیا گیا ہے. ایک شخص بدیل نامی جو مسلمان تھا، بدیل وہ مسلمان تھا، دو شخصوں تمیم اور عدی کے ساتھ، جو اس وقت عیسائی تھے دونوں، تمیم اور عدی، ان کے ساتھ میں یہ تینوں مل کر تجارت کی غرض سے یہ گئے ملک شام پہنچ کر بدیل بیمار ہو گیا جو مسلمان تھا. اس نے اپنے مال کی فہرست بنائی اور سامان میں رکھ دیا، ان دونوں کو نہیں بتایا، ان دونوں عیسائی ساتھیوں. اور جب بہت طبیعت خراب ہوئی تو یوں کہا تم دونوں میری طرف سے وصی ہو کہ کل سامان میرے وارثوں کو پہنچا دینا مکہ جا کر، مدینہ جا کر. انہوں نے سب سامان لا کر وارثوں کے حوالے کر دیا، مگر چاندی کا ایک پیالہ تھا جس پر سونے کا پانی چڑھا ہوا اور کچھ نقش و نگار تھا، اس کو چھپا دیا. اب ان کو وہ سامان میں سے لسٹ ملی اور ان کو پتہ نہیں دونوں عیسائیوں کو، اس سامان میں سے جو لسٹ ملی تو اس کو پڑھا. وارثوں کو فہرست اسباب میں سے دستیاب ہوئی. انہوں نے اوصیہ، یہ دونوں جو عیسائی تھے، ان سے پوچھا میت نے کچھ مال بیچا تھا، کیونکہ ایک پیالہ نہیں دکھ رہا ہے، یا یہ ہے کہ بہت بیمار ہو گیا تو کچھ معالجے اس کے علاج کے لیے کچھ بیچنا باچنا پڑا. انہوں نے کہا ایسا بھی کچھ نہیں ہوا. ان دونوں نے نہ کہا. آخر معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا. چونکہ وارثوں کے پاس گواہ نہ تھے، خالی لسٹ میں اس پیالے کا ذکر تھا، تو ان دونوں عیسائیوں سے قسم لی گئی کہ بولو، قسم کھا کے بولو کہ ہم نے میت کے مال میں کسی طرح کی خیانت نہیں کی. انہوں نے قسم کھا لی اور نہ کوئی چیز اس کی چھپائی. آخر قسم پر فیصلہ ان کے حق میں کر دیا گیا. کچھ مدت کے بعد ظاہر ہوا کہ وہ پیالہ ان دونوں نے مکہ میں کسی سنار کے ہاتھ بیچ دیا تھا. اب جب یہ سامنے آیا اور ان سے پوچھا گیا تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے میت سے خرید لیا تھا. اب بول رہے ہیں چونکہ خریداری کے گواہ ہمارے پاس موجود نہیں تھے، ہم نے پہلے اس کا ذکر نہیں کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کو لوگ جھٹلائیں. میت کے وارثوں نے پھر دوبارہ یہ مقدمہ حضور کی خدمت میں پیش کیا، اور پہلی صورت کے بالکل برعکس اوصیہ خریداری کے مدعی تھے اور وارث منکر تھے کہ نہیں تم نے خریدا نہیں ہے. شہادت موجود نہ ہونے کی وجہ سے وارثوں میں سے دو شخصوں نے جو میت سے قریب تر تھے قسم کھائی کہ پیالہ میت کی ملک تھا، اور یہ دونوں عیسائی اپنی قسم میں جھوٹے ہیں. چنانچہ جس قیمت پر انہوں نے مکہ میں بیچا تھا وہ قیمت ان کو دے دی گئی. اس واسطے یہ کہا گیا کہ تم لوگ آپس میں گواہ بنا لیا کرو،
موت کے وقت میں جب وصیت کا وقت ہو، دو شخص معتبر ہونے چاہیے تم میں سے، یا دو گواہ ہو تمہارے سوا۔ اگر تم نے سفر کیا ہو ملک بھر میں، پھر پہنچے تم کو مصیبت موت کی، تو کھڑا کرو ان دونوں کو نماز کے بعد، وہ دونوں قسم کھائیں کہ اللہ کی، کہ اگر تم کو شبہ پڑے کہیں کہ ہم نہیں لیتے قسم کے بدلے مال، اگرچہ کسی کو ہم سے قرابت بھی ہو، اور ہم نہیں چھپاتے اللہ کی گواہی۔ آگے ہے پھر اگر خبر ہو جاوے کہ وہ دونوں حق بات دبا گئے، وہ جھوٹے تھے، تو دو گواہ اور کھڑے کرو۔ تو پھر دو گواہ اور کھڑے کیے تھے وارثوں کی طرف سے، اور ان کو اس پیالے کے پیسے دے دیے گئے۔ میت جس شخص کو مال سپرد، جس آدمی کو مال سپرد کر کے اس کے متعلق کسی کو دینے دلانے کے لیے کہہ جائے، تو وہ آدمی وصی کہلاتا ہے۔ وصی ایک بھی ہو سکتا ہے، کئی ہو سکتے ہیں۔ وصی کا مسلمان عادل ہونا، خواہ حالت سفر ہو یا حضر، افضل ہے، لازم نہیں ہے۔ ایک کافر کی شہادت دوسرے کافر کے معاملے میں قابل قبول ہے۔ اللہ نے یہاں یہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تمہارے آپس میں گواہی ہونی چاہیے۔ جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے تو دو ایسے آدمیوں کو وصی بناؤ جو تم میں سے ہو، اور نیک ہو، اور اگر اپنی قوم کے آدمی نہیں ہیں تو غیر قوم یعنی کافر سے بھی بنا سکتے ہو۔ تو آیت یہ بتلا رہی، اس سے امام ابو حنیفہ نے ایک مسئلہ مستنبط کیا کہ کفار کی گواہی ایک کی دوسرے کے بارے میں جائز ہے۔ بعد میں یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ واستشہدوا شہیدین من رجالکم، دو گواہ اپنے بناؤ۔ اس نے وہ پہلے حکم کو منسوخ کر دیا، اب مسلمان ہی گواہ چلے گا، کافر مسلمان کے بارے میں گواہ معتبر نہیں مانا جائے گا۔ لیکن ایک بات ثابت ہو گئی کہ کافر کے بدلے میں گواہ بن سکتا ہے۔ امام صاحب کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ ایک یہودی نے زنا کر لیا تو اس کے لوگوں نے اس کا چہرہ کالا کیا اور پھر حضور کے دربار میں پیش کیا۔ حضور نے دیکھ کر فرمایا، کیوں؟ کہنے لگے اس نے زنا کیا ہے۔ تو آپ نے گواہوں کی شہادت کے بعد اس کو رجم کرنے کا حکم دے دیا۔ کافروں نے کافروں کے بارے میں گواہی دی اور معتبر مانی گئی۔ جس شخص پر کسی کا حق ہو وہ اس کو قید کرا سکتا ہے۔ تحبسونہما، اسی آیت میں ہے، تم ان کو روکے رکھو۔ اس آیت سے اصول معلوم ہوا، جس آدمی پر کسی کا کوئی حق واجب ہو اس کو اس حق کی خاطر ضرورت کے وقت قید کیا جا سکتا ہے، جب تک کہ وہ دے گا نہیں تب تک کہ اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ اگلی آیت ہے 109 سے لے کر 110 سورہ مائدہ۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغیوب اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا واذ علمتک الکتاب والحکمت والتوراة والانجیل وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ جس دن اللہ جمع کرے گا سب نبیوں کو، پھر کہے گا تم کو کیا جواب ملا تھا، تمہاری امتوں نے کیا جواب دیا تھا؟ وہ کہیں گے ہم کو خبر نہیں، تو ہی ہے چھپی باتوں کو جاننے والا۔ انبیاء یہ کہیں گے جب کہے گا اللہ اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، یاد کر میرا احسان جو ہوا تجھ پر اور تیری ماں پر، جب مدد کی میں نے تیری روح پاک سے، تو بات کرتا تھا ان لوگوں سے گود میں، جھولے میں، گود میں اور بڑی عمر میں، اور جب سکھائی میں نے تجھ کو کتاب اور تہ کی باتیں اور تورات اور انجیل، اور جب تو بناتا تھا گارے سے، یہ مٹی کا گارا،
گارے سے جانور کی صورت میرے حکم سے، پھر پھونک مارتا تھا اس میں تو وہ ہو جاتا اڑنے والا پرندہ میرے حکم سے، اور اچھا کرتا تھا تو مادر زاد اندھے کو دیکھنے والا بنا دیتا تھا، اور کوڑھی کو میرے حکم سے، اور جب نکال کھڑا کرتا تھا مردوں کو میرے حکم سے، اور جب روکا میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے، جب تو لے کر آیا ان کے پاس نشانیاں تو کہنے لگے جو کافر تھے ان میں سے، اور کچھ نہیں یہ تو جادو ہے صریح۔ عیسیٰ علیہ السلام اور پیغمبروں کے بارے میں یہاں تذکرہ ہے۔ قیامت کے ہولناک واقعات یاد دلا رہے اللہ تعالیٰ تاکہ اطاعت کا زیادہ باعث مخالفت سے زیادہ مانع ہو۔ اکثر طرز قرآن یہی ہے کہ وہ ڈراتا بھی ہے اور بشارت بھی دیتا ہے۔ پھر ختم صورت میں اہل کتاب کا مکالمہ ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بعض مضامین بھی سنائے ہیں جن سے ان کے بندہ ہونے کا ثبوت ہوتا ہے، لوگ ان کو اللہ بنا رہے تھے، اور الوہیت کی نفی ہوتی ہے۔ قیامت میں انبیاء علیہ السلام سے سب سے پہلے سوال ہوگا۔ یہ ہے آج کی آیت میں یوم یجمع اللہ الرسل، جب اللہ تعالیٰ جمع کریں گے رسولوں کو، اگرچہ اس دن پہلے آدمی سے لے کر آخر قیامت تک کے تمام انسان وہاں کھلے میدان میں موجود ہوں گے، ان سب سے ان کی عمر بھر کے اعمال کا حساب لیا جائے گا، لیکن بیان میں خاص طور سے انبیاء اور رسولوں سے اللہ پوچھے گا، یہ کہا گیا۔ یعنی اس دن کو یاد کرو جس دن اللہ تعالیٰ سب رسولوں کو حساب کے لیے جمع فرمائیں گے۔ مراد یہ ہے جمع تو سارے عالم کو کیا جائے گا، مگر سب سے پہلا سوال کس سے ہوگا؟ رسولوں سے اور نبیوں سے ہوگا، تاکہ پوری مخلوق یہ سمجھ لیں کہ جب رسول نہیں بچ سکتے ہیں، اللہ ان سے بھی پوچھ رہا ہے، تو پھر ہمارا کیا ٹھکانہ ہے؟ اس سوال کے مخاطب اگرچہ انبیاء علیہ السلام ہوں گے، لیکن در حقیقت سنانا تمام امتوں کو ہے، جنہوں نے اچھے برے اعمال کی سب کا حساب وہاں پر دینا پڑے گا۔ لیکن جواب کیا دے رہے ہیں انبیاء؟ جب ان سے پوچھا جا رہا ہے آپ کو آپ کی امت نے کیا جواب دیا، تو بول سکتے اتنے لوگوں نے انکار کیا ہمارے دین کا، ہماری بات کا، اتنے لوگوں نے اقرار کیا، یہ اچھے تھے یہ برے تھے، لیکن وہ چپ۔ اور نبی اللہ کے سامنے تمام انبیاء رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ لا علم لنا، ہم کو کچھ نہیں معلوم۔ انت انک انت علام الغیوب، بے شک غیب کی باتوں کے جاننے والے تو اے اللہ آپ ہے۔ تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبیوں کو تو معلوم تھا، پھر نبیوں نے پلہ کیوں جھاڑ لیا، اور نبیوں نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ اتنے مسلمان بنے اتنے غیر مسلم؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ نبی جو کچھ بھی دیکھتے تھے وہ ظاہر میں دیکھتے تھے، اور ایمان کا معاملہ دل کا ہے۔ ہو سکتا ہے ظاہر میں چند لوگوں نے ایمان قبول کیا ہو، لیکن اندر کا حال تو اللہ ہی کو معلوم ہے کہ یہ مسلمان تھے یا منافق تھے۔ اس لیے انہوں نے سرے سے انکار کر کے اللہ کے حوالے کر دیا کہ بھائی یہ اللہ تعالیٰ آپ ہی کو معلوم ہے، ہم کو نہیں معلوم ہے۔ اسی ضابطے کے تحت دنیا میں انبیاء علیہ السلام، ان کے نائب خلفاء، علماء ظاہری اعمال پر حسن ظن کے مطابق کسی کے مومن صالح ہونے کی شہادت دے سکتے تھے، لیکن آج وہ عالم دنیا جس کا سارا مدار گمان پر ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ اب یہ کون سا ہے جہاں پوچھ رہے اللہ، وہ کون سا؟ عالم دنیا نہیں، محشر کا میدان۔ کہاں کا؟ تو گمان، سوچ، دھیان، یہ جو ہے تخمین اور ارادہ، یہ دنیا میں چلتا تھا، لیکن یہ محشر کا میدان ہے جہاں بال کی کھال نکالی جائے گی، حقائق کو آشکارا کیا جائے گا، مجرموں کے مقابلے میں پہلے دوسرے لوگوں سے شہادتیں لی جائیں گی، ان سے اگر مجرم مطمئن نہ ہوا اور اپنے جرم کا اعتراف نہ کیا تو خاص قسم کے سرکاری گواہ لائے جائیں گے۔ اور سرکاری گواہ کیا ہیں جانتے ہیں؟ ہمارے ہاتھ پہ یہ سرکاری گواہ، پھر یہ بولیں گے، چنانچہ قرآن میں الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان لوگوں کے منہ پر تو مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اور ان کے ہاتھ بات کریں گے، ان کے ہاتھ بات کریں گے ہم سے، اور ان کے پیر گواہی دیں گے کہ یہ کیا کیا کرتے تھے۔ یہ ہے سرکاری گواہ۔ اس وقت انسان کو معلوم ہوگا کہ میرے تمام اعضاء رب العالمین کی خفیہ پولیس تھی، ان کے بیان کے بعد انکار کی کوئی صورت باقی نہ رہے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ
اس عالم کا تو کوئی حکم محض ظن اور سوچ اور اندازے پر نہیں چلے گا اس عالم کا، بلکہ علم و یقین پر ہر چیز کا مدار ہوگا۔ اور یہ ابھی معلوم ہو چکا کہ کسی شخص کے ایمان و عمل کا حقیقی اور یقینی علم نبیوں کو بھی نہیں ہے، وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے جب پوچھا گیا ان سے کہ بتاؤ تم کو کیا جواب ملا، وہ کہیں گے ہم کو کچھ نہیں معلوم ہے اللہ۔ جب ان کی انبیاء رسولوں کی بولتی بند ہو جائے اس محشر میں، تو پھر امت کہاں سے فراڈ کر سکتی ہے؟ زندگی کا بھروسہ نہیں مومنوں، جسم کی جان ایک دن نکل جائے گی، سامنے سب کو جانا ہے اللہ کے، کیا وہاں بھی کوئی چال چل جائے گی؟ ایک سوال اور اس کا جواب۔ انبیاء کی انتہائی شفقت کا ظہور۔ یہ جو انبیاء علیہ السلام خاموش ہے، کچھ نہیں کہتے، اس لیے کہ انبیاء باپ سے زیادہ شفیق ہوتے ہیں۔ وہ بول سکتے تھے 900 سال 950 سال تک کے ان لوگوں نے مجھے پتھر مارا، نوح علیہ السلام بول سکتے تھے، ایک ایک دشمن یاد رہ جاتا ہے، دوست چاہے یاد نہ رہے، لیکن آج ان کا جواب یہ ہے کہ نہیں ہے اللہ، ہم کو کچھ نہیں ہوا۔ شفقت کہ اللہ معاف کرنا چاہے تو معاف کر دے گا۔ حکمت اس میں یہ تھی کہ انبیاء اپنی امتوں اور عام خلق اللہ پر بے انتہا شفیق ہوتے تھے، ان کے متعلق ایسی کوئی بات اپنی زبان سے کہنا نہیں چاہیں گے جس سے یہ لوگ گرفت میں آ جائے، پکڑ میں آ جائے۔ ہاں کوئی مجبوری ہی ہو تو کہنا پڑتا تھا۔ یہاں علم یقین نہ ہونے کا عذر موجود تھا، اس عذر سے کام لے کر اپنی زبانوں سے اپنی امتوں کے خلاف کچھ کہنے سے بچ سکتے تھے۔ اس طرح وہ لوگ بچ گئے۔ محشر میں 5 چیزوں کا سوال ہوگا۔ اللہ تعالی حدیث پاک میں بندے کے دونوں قدم اللہ کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہٹ سکیں گے جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دیں، یعنی کسی آدمی کے قدم محشر میں اس وقت تک نہ سرک سکیں گے جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے۔ ایک یہ کہ اس نے اپنی عمر طویل اور کثیر لیل و نہار کس کام میں خرچ کی، بتا اپنی عمر کن کاموں میں لگائی۔ دوسرے کہ جوانی کا زمانہ کس کام میں خرچ کیا۔ تیسرا ساری عمر میں جو مال اس کو حاصل ہوا وہ مال کہاں سے کمایا اور کن کن حلال یا حرام راستوں میں لگایا۔ چوتھا یہ کہ مال کو کن جائز یا ناجائز کاموں میں خرچ کیا، یہ چوتھا۔ 5ویں یہ کہ اپنے علم پر جو تجھے معلوم تھا عمل کتنا ہے۔ تو عمر کے بارے میں، جوانی کے بارے میں، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، اور تم نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ یہ سوالوں کے جواب جب تک کہ بندہ نہیں دے گا تب تک کہ دونوں قدم اس کے اللہ کے سامنے سے نہیں ہل سکتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خصوصی سوال و جواب، یہ تو عام انبیاء کا حال ہے۔ پہلی آیت میں تو عام انبیاء کا حال اور ان سے سوال جواب کا تذکرہ تھا۔ دوسری آیت میں اس کے بعد ختم سورت تک کی 9 آیات میں خصوصیت سے بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، ان پر اللہ کے مخصوص انعامات کی کچھ تفصیل ہے، اور محشر میں ان سے ایک خصوصی سوال اور اس کا جواب ذکر کیا گیا ہے۔ حاصل سوال جواب کا یہ بھی بنی اسرائیل اور تمام مخلوق کو یہ ہولناک منظر دکھانا ہے کہ اس میدان میں جب روح اللہ کی روح کون، عیسیٰ، اور کلمت اللہ سے سوال ہوتا ہے کہ آپ کی امت نے جو آپ کو خدا کا شریک اور پارٹنر بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کو 3 میں کا ایک خدا بنایا، تو وہ ساری عزت و عظمت اور عصمت و نبوت کے باوجود کس قدر گھبرا کر اپنی برات اللہ کے سامنے پیش فرماتے ہیں۔ نبی ہیں وہ، لیکن گھبرا کر اپنی برات پیش کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ نہیں، بار بار مختلف عنوانات سے اس کی نفی کرتے ہیں کہ میں نے ان کو یہ تعلیم نہ دی تھی کہ میری عبادت کرو۔ اول عرض کیا سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، یعنی پاک ہے آپ اے اللہ، میری کیا مجال تھی کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے حق نہ تھا، کہ میں اللہ ہوں، حق ہی نہیں ہے مجھے تو میں یہ کیسے کہہ سکتا تھا۔ ایک اس انداز سے انکار کیا۔ اپنی برات کا دوسرا پہلو اس طرح اختیار فرمایا کہ خود اللہ کو اپنا گواہ بنا کر کہتے ہیں اگر میں ایسا کہتا تو آپ کو اے اللہ ضرور اس کا علم ہوتا، کیونکہ آپ تو میرے دل کے بھید سے بھی واقف ہے، قول و فعل کا تو کیا کہنا، آپ تو علام الغیوب ہیں، غیبوں کے جاننے والے ہیں۔
اس ساری تمہید کے بعد اصل سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پوچھتے ہیں تم نے کہا تھا ان لوگوں کو کہ میری عبادت کرو، تو انہوں نے کہا اللہ میں نے تو وہی تعلیم دی ان کو جس کا آپ نے مجھے حکم فرمایا، ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، یعنی اللہ کی عبادت کرو۔ عیسائیوں سے میں نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، تو میں اپنے آپ کو رب کیسے بولوں گا اللہ؟ پھر اس تعلیم کے بعد جب تک میں ان لوگوں میں رہا تو میں ان کے اقوال و افعال کا گواہ تھا، اس وقت تک میں ان میں کوئی ایسا نہ کہتا تھا۔ ان کی زندگی میں کبھی بھی عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ان کو ثالث ثلاثہ نہیں کہا، اللہ نہیں کہا، یہ اللہ کا بیٹا نہیں کہا۔ میں جب تک تھا تو گواہ تھا، پھر جب آپ نے مجھے اٹھا لیا اے اللہ، تو پھر یہ لوگ آپ ہی کی نگرانی میں تھے، آپ ہی ان کے اقوال و افعال سے پورے واقف ہیں، میں کیا جواب دوں ان کے بارے میں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر چند مخصوص انعامات کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ انعامات دیے تھے، وہ انعامات کو اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں۔ تکلم الناس، پہلا انعام کہ اے عیسیٰ یاد کرو کہ تم بات کرتے تھے جھولے میں اور گود میں، اور ادھیڑ عمر میں بھی تم بات کرو گے لوگوں سے۔ تو جب وہ چھوٹے تھے ان کی ماں، یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، جیسے آدم بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے اور پہلی عورت حوا بغیر ماں کے پیدا ہوئی آدم کی پسلی سے، تو اللہ نے یہ چاہا کہ عیسیٰ کو بغیر باپ کے ایک بار پیدا کر کے ہم بتا دیں کہ پیدا کرنے والی ذات تو ہماری ہی ہے۔ فرشتے نے پھونک مارا اور اللہ تعالیٰ نے ان کا علوق حضرت مریم کے پیٹ میں کر دیا، پھر وہ جنگل میں چلی گئی اللہ کے حکم سے، اور وہاں جب بچہ پیدا ہوا، اب شہر کی طرف جب وہ آئی ہے تو لوگوں نے برا بھلا کہنا شروع کیا، تیری ماں تو بہت اچھی تھی، تیرے ماموں نے کبھی ایسا کوئی گندا کام نہیں کیا، کون سے خاندان کی ہے؟ تو ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ تو بول دینا اشارے سے میں روزہ ہوں۔ تو حضرت مریم علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ میں روزہ ہوں، فلن اکلم الیوم انسیا، اس کا مطلب یہ تھا کہ میں آج کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ اس زمانے میں روزے میں بات کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا تھا، تو شکر ادا کرو اللہ کا کہ ہم کو بات کرنے کی اللہ نے روزے میں اجازت دی جی، ورنہ تو کسی عورت کا الا ماشاءاللہ روزہ پورا ہو پائے، اس لیے کہ بولے بغیر رہتی نہیں ہماری ماں بہنیں جی۔ تو اب انہوں نے اشارہ کیا کہ اس سے پوچھو جو پوچھنا ہے، اور وہ دودھ پیتا بچہ۔ انہوں نے کہا کہ ارے واہ، بہت اچھا بہانہ ہے اپنی جان بچانے کا، عزت بچانے کا۔ وہ جیسی انہوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس بچے سے جو گہوارے میں جھولے میں ہے چھوٹا بچہ ہے کیسے بات کر سکتے ہیں، آج تک دنیا میں ایسا نہیں ہوا۔ فوراً بچے کے منہ سے آواز نکلی، ان کے کانوں میں گئی، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ، آتانی الکتاب، وہ مجھے کتاب دینے والا ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنانے والا ہے۔ بس ختم ہو گیا۔ ایک دودھ پیتے بچے نے تاریخ عالم میں پہلی مرتبہ جب اتنی بات کی کہ عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں، پھر سارے اشکالات، سارے اعتراضات سب ختم ہو گئے، اور ماں کا داغ بھی دھل گیا، تو سرٹیفکیٹ قرآن بن گیا کہ مریم پاک ہے جی۔ تو پہلا یہ ہے کہ تم بات کرو گے لوگوں سے جھولے میں، گود میں، اور کب بات کرو گے؟ کہلا، تم ادھیڑ عمر میں بات کرو گے۔ تو ادھیڑ عمر میں کہ بات کرنا کیسے؟ کیا ادھیڑ عمر میں تو لوگ بھی بات کرتے ہیں، سب بات کرتے ہیں، تو یہ کون سا معجزہ ہوا؟ یہ حضرت عیسیٰ کے لیے معجزہ ہے، قرآن ہے، کوئی معمولی بات کتاب نہیں ہے۔ اللہ نے بھر جوانی میں عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور ادھیڑ عمر میں بات کریں گے، ادھیڑ عمر میں انسانوں سے پھر بات کریں گے، یہ معجزہ ہوگا۔ تو ان کا ادھیڑ عمر میں بات کرنا معجزہ اس لیے کہ جوانی میں اللہ نے اٹھا لیا ہے ان کو، اور لوگ دعویٰ کرتے ہیں یہودی حاسدین کہ ہم نے قتل کر دیا، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے عیسیٰ کو اوپر اٹھا لیا، وہ دوبارہ آئیں گے، تو یہ آنا ان کا معجزہ ہوگا۔ اس زمانے میں ادھیڑ عمر میں بات کرنا یہ کیا ہو جائے گا؟ معجزہ بن جائے گا، یہ کرامت ہے ان کی، معجزہ ہے۔ تو ایک انعام تو یہ ہوا کہ اللہ نے گود میں بات کرا دی ان سے۔ پھر دوسرے، اب آگے آیت ہے
آیت نمبر 111 سے لے کر 115 تک سورہ مائدہ۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَالُوا نُرِيدُ أَن نَّأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين۔ مائدہ آ گیا دیکھو، اور جب میں نے دل میں ڈال دیا حواریوں کے، عیسیٰ علیہ السلام کو ان پر کیے ہوئے احسانات اللہ بتلا رہے ہیں، اور جب میں نے دل میں ڈال دیا حواریوں کے کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر۔ حواری ان کے صحابہ، جیسے ہمارے رسول کے صحابہ ویسے حواری ان کے صحابہ۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے مجھ پر ایمان لانا اور میرے رسول عیسیٰ پر ایمان لانا ان کے دل میں ڈالا، تو کہنے لگے ہم ایمان لائے اور تو گواہ رہے کہ ہم فرما بردار ہیں، مسلم ہیں۔ جب کہا حواریوں نے اے عیسیٰ مریم کے بیٹے تیرا رب کر سکتا ہے کہ اتارے ہم پر خوان بھرا ہوا یعنی دسترخوان بھرا ہوا تیرا رب اوپر سے اتار سکتا ہے آسمان سے؟ بولا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے ڈرو اللہ سے اگر تم ہو ایمان والے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم کیوں مانگ رہے ہیں بھرا ہوا دسترخوان، وہ بھی سمجھیے۔ بولے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کھاویں اس میں سے اور مطمئن ہو جائے ہمارے دل، اور ہم جان لے کہ تو نے ہم سے سچ کہا اور ہم ہیں اس پر گواہ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مریم کے بیٹے نے، اے اللہ رب ہمارے اتار ہم پر خوان بھرا ہوا آسمان سے۔ خوان یعنی دسترخوان، تو خوان بھرا ہوا اتار آسمان سے ہم پر کہ وہ دن عید رہے ہمارے واسطے۔ جس دن دسترخوان اترے گا بھرا ہوا جنت کی نعمتوں سے، وہ دن ہمارے لیے عید رہے، ہمارے پہلوں اور پچھلوں کے واسطے نشانی ہو تیری طرف سے، اور روزی دے ہم کو، اور تو ہی ہے سب سے بہتر روزی دینے والا۔ تو دو جگہ مائدہ کا تذکرہ اس میں آیا ہے۔ کہا اللہ نے میں بے شک اتاروں گا وہ خوان تم پر، پھر جو کوئی تم میں ناشکری کرے گا اس کے بعد تو میں اس کو وہ عذاب دوں گا جو کسی کو نہ دوں گا جہان۔ نشانی تو اترے گی آسمان سے، لیکن اس کے بعد ناشکری نہیں چاہیے ورنہ دردناک عذاب ہوگا۔ مومن کو معجزات کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے، مومن کو نبی کے حق ہونے کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ بیچارے غیر مسلم لوگ کرتے ہیں کہ چاند کے 2 ٹکڑے کرو تو ہم تم پر ایمان لائیں گے، اور پھر بھی نہیں لاتے۔ لیکن ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ تو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم اللہ کو بغیر دیکھے ہوئے مانتے ہیں کہ وہ رب ہے ہمارا، واحد ہے، اور آپ اس کے رسول ہیں۔ وہی غیب والا ایمان معتبر ہے۔ دیکھ کر جو ایمان ہو تو وہ تو فرعون نے بھی قبول کر لیا تھا نا کلمہ، مرتے مرتے پانی میں ہاتھ مارتے مارتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا آلان وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تو کلمہ پڑھتا ہے، اب اس سے پہلے تو فساد والا تھا، قبول نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے۔ فاتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، جب حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے آسمان سے مائدہ کے اترنے کا مطالبہ کیا، ایک ہوتا ہے سفرہ، کیا ہوتا ہے؟ عرب جا کے آنے والے لوگ جانتے ہیں سفرہ کہتے ہیں خالی دسترخوان کو، اور ایک ہوتا ہے مائدہ کہتے ہیں بھرے ہوئے کھانا چنے ہوئے دسترخوان کو۔ یہ فرق ہے دونوں۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جی، تو وہ خوان لفظ ہے، ہم لوگوں نے اس کو خان بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ تو اب دسترخوان بھی شیخ ہو گیا اور خان ہو گیا۔ اس لیے کوئی اگر کہتا ہے کہ ارے بھائی دسترخوان لاؤ، میں کہتا ہوں ابھی خان مت بولو، آنے والا ڈش طے کرے گا کہ یہ شیخ ہے یا خان ہے۔ دال چاول ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ ارے ویجیٹیرین ہے تو پھر یہ خان کیسے ہوگا؟ یہ وہ تو دستر آوے، اس کے اوپر پھر نان ویج مٹیریل آوے، ہاں ڈشز آئے تو پھر کیا کہیں گے؟
پکوان ہے، پھر دسترخوان ہوگا۔ خیر، تو انہوں نے جب مانگا تو عیسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا اگر تم ایماندار ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایماندار بندے کو لائق نہیں کہ وہ اس قسم کی فرمائشیں کر کے اللہ کو آزمائے اور اس سے خرق عادت کے خلاف کی چیزوں کا مطالبہ کرے، بلکہ ایمان والے کو تو چاہیے کہ روزی وغیرہ کو انہی ذرائع سے طلب کرے جو قدرت نے مقرر کر رکھی ہے۔ جب نعمت غیر معمولی بڑی ہو، جب نعمت غیر معمولی اور بڑی ہو تو ناشکری کا وبال بھی بڑا ہوتا ہے۔ تم آسمان سے دسترخوان مانگ رہے دل کے اطمینان کے واسطے، نشانی کے لیے، عید کے دن کے لیے، کھانے کے لیے، چلو اتر جائے گا جو دوسروں پر نہیں اترا، لیکن اس کے بعد تیار رہنا، اگر اس کے بعد ناشکری کی تم نے تو دردناک عذاب ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتلا دیا۔ آگے ہے آیت نمبر 116 سے 18 تک، 118 تک مائدہ۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ ارے بھائی کچھ تو لوگ چلے گئے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مائدہ کے ختم پر مائدہ کا بندوبست بھی کیا ہے انہوں نے، بریانی شریف کا۔ جی تو دیکھیے، اور جب کہے گا اللہ اے عیسیٰ مریم کے بیٹے تو نے کہا لوگوں کو کہ ٹھہرا لو مجھ کو اور میری ماں کو دو معبود سوا اللہ کے، ہم کو ہماری عبادت کرو، تو پاک ہے مجھ کو لائق نہیں۔ کہا حضرت عیسیٰ نے تو پاک ہے مجھ کو لائق نہیں کہ کہوں ایسی بات جس کا مجھ کو حق نہیں۔ اگر میں نے یہ کہا ہوگا تو تجھ کو ضرور معلوم ہوگا، تو جانتا ہے جو میرے جی میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے جی میں ہے، بے شک تو ہی ہے جاننے والا چھپی باتوں کا۔ میں نے کچھ نہیں کہا ان کو مگر تو نے حکم دیا وہی کہ بندگی کرو اللہ کی جو رب ہے میرا اور تمہارا، اور میں ان سے خبردار تھا جب تک ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھ کو اٹھا لیا تو ہی تھا خبر رکھنے والا ان کی، اور تو ہر چیز سے خبردار ہے۔ اگر تو ان کو عذاب دے، دیکھو نبی کتنا شفیق ہوتا ہے، اگر تو ان کو عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو ہی ہے زبردست حکمت والا۔ یہ آیتیں لا کر عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں معلوم ایسا نہیں، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ڈانٹ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میرے بندے عیسیٰ تو صاف کہہ رہے ہیں کہ وہ رب میرا اور تمہارا سب کا رب ہے، وہ تو اپنے آپ کو رب نہیں کہلا رہا ہے، لیکن تم ہو کہ انہی کو معبود بنائے جا رہے ہیں۔ یہی المیہ آج اس امت کے ساتھ ہوا، اللہ کے نبی کی زندگی میں جو نہیں ہوا، نبی کے نام پر نبی کے بعد وہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور جو غلط ہے وہ ہو رہا ہے۔ جی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نعمت ان کو یہ بتائی کہ میں نے تم کو چولہے میں بولنے کی طاقت دی، اور پھر اس کے بعد اور دوسری بھی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یاد دلائی کہ تم میرے حکم سے مردے کو زندہ کر دیتے تھے، گارے سے پرندہ اڑا دیتے تھے، ایسے کئی کام کرتے تھے، وہ سارا اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد دلایا۔ یہ آخری آیت ہے، قال اللہ ھذا یوم ينفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلك الفوز العظیم للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وهو على كل شیء قدیر۔ اللہ نے فرمایا یہ دن ہے کہ کام آئے گا سچوں کو ان کا سچ، ان کے لیے جنت باغ ہیں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، رہا کریں گے وہ اس میں ہمیشہ، اللہ راضی ہوا ان سے اور وہ راضی ہوئے
اس سے یہی ہے بڑی کامیابی۔ اللہ ہی کے لیے سلطنت ہے آسمانوں کی اور زمین کی اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ قیامت کے دن اعمال و احوال کا حساب و کتاب اور سوال و جواب کا ذکر ہے۔ اب آگے اس تفتیش و محاسبہ کے نتیجے کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو سچ نفع دے گا۔ قرآن و سنت سے معلوم ہوتا ہے کہ صدق و کذب، سچائی اور جھوٹ عام ہے، یعنی قول اور عمل دونوں کو شامل ہے۔ چنانچہ اس حدیث میں خلاف واقع عمل کو کذب کہا گیا۔ من تحلی بما لم یعطى کان کلابس ثوبی زور مشکات، یعنی اگر کوئی اپنے آپ کو ایسے زیور سے آراستہ کرے جو اس کو نہیں دیا گیا، یعنی کسی ایسی صفت یا عمل کا دعویٰ کرے جو اس میں نہیں ہے، تو گویا اس نے جھوٹ کے دو کپڑے پہنے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے علانیہ تنہائی میں اچھی طرح نماز پڑھنے والے کو سچا بندہ کہا گیا ہے، یعنی جو آدمی علانیہ، حدیث میں علانیہ کھلم کھلا سب کے سامنے اچھی طرح نماز پڑھتا ہے اور وہ تنہائی میں بھی اسی طرح اچھی طرح نماز پڑھتا ہے، تو ایسے آدمی کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں یہ میرا سچا بندہ ہے۔ اور سب کے سامنے تو اچھی نماز پڑھتا ہے اور تنہائی میں گڑبڑی والی نماز پڑھتا ہے تو وہ جھوٹا ہو جائے گا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جنت ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بڑی نعمت یہ ہے کہ میں تم سے راضی ہوا، اب کبھی تم پر میں ناراض نہ ہوں گا۔ ذالک الفوز العظیم، یہی ہے بڑی کامیابی۔ ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا کامیابی ہو سکتی ہے کہ مالک و خالق جل جلالہ راضی ہیں۔ الحمدللہ یہاں پر یہ سورہ مائدہ پوری ہوئی۔ اب اس کے بعد ہے سورہ انعام، اس میں 20 رکوع ہیں۔ تو ہمارے عارف بھائی کی درخواست کامیاب رہی۔ یہ لاک ڈاؤن میں کتنے دن میں کتنا ہوا تھا؟ کہاں گیا؟ شاید سال بھر میں 2 پارے ہوئے تھے، اور اب کتنے ہو گئے؟ یہ 7واں پارا پاؤ تک ہو گیا، پاؤ سے زیادہ ہوا تو 4.25 پارے، اور سال پورا نہیں ہوا ہے تو اچھا ہوگا، بہت اچھی۔ تو کیا اعلان کر لو کھانے کا بھائی آج انہوں نے نظم کیا ہے خوشی میں، اور وہ مولانا ابرار صاحب بول رہے تھے کہ بھائی یہ مٹھائی کھلانے کے بجائے مائدہ، جب دسترخوان والی صورت ختم ہو رہی ہے تو دسترخوان بچھانے کا بندوبست کرو، تو بریانی شریف کا بندوبست کیا ہے انشاءاللہ۔ کھانا کھا کر جائیں سب لوگ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ جو پڑھا ہے، جو سنا ہے، اے اللہ اسے ہماری زندگی میں اتارنے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہمارا عمل قرآن والا عمل بنانے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ تعجب کی بات ہے کہ مسلمان نے زندگی میں قرآن کو سمجھا ہی نہیں، قرآن کا ترجمہ تفسیر اس نے سنا اور پڑھا ہی نہیں۔ جب قرآن کا علم ہی نہیں جانا ہے تو عمل قرآن والا یہ کیسے کر سکتا ہے؟ اتنی موٹی سی بات ہے کہ قرآن اور حدیث کا علم ہی جب مسلمان مردوں اور عورتوں کی زندگی میں نہیں آیا، جب علم نہیں آیا تو عمل قرآن والا اور حدیث والا کیسے ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دکان پر لیبل تو کچھ اور لگا ہوا ہے اسلام کا، اور مال دکان کے اندر کچھ اور بھرا ہوا ہے۔ جب قرآن کا علم حدیث کا علم نہیں ہے اور عمل ہو رہا ہے 60-70 سال، تو یہ عمل قرآنی عمل نہیں، یہ عمل حدیثی عمل نہیں ہے، بلکہ یہ تو مارکیٹی عمل ہے۔ جیسے کہ سماج اور رواج میں لوگ زندگی گزار رہے ہیں، مسلمان بھی زندگی گزار رہا ہے۔ یہ جرم عظیم ہے۔ علماء کو امت تک کے علم پہنچانے کی توفیق دے اور امت کو علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو علم حاصل ہو جائے اسے معلومات کے لیے نہیں
بلکہ معمولات کے لیے عمل کرنے کے لیے حاصل کرنے کا جذبہ عطا فرما۔ اے اللہ متوقعین کی جائز مرادیں پوری فرما۔ اس مبارک موقع پر جب ایک سورت کا اہم قرآنی سورت کا ترجمہ و تفسیر کا خلاصہ پورا ہوا ہے، اے اللہ ہمارے تمام مرحومین کو اس کا ثواب پہنچا، ان کی مغفرت فرما۔ تمام دنیا کے مسلمانوں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، اس کی برکت سے ان کے درجات بلند فرما۔ جو موجودین ہیں ان کو سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ اس کی برکت سے باطل عزائم کو خاک میں ملا، باطل ارادوں کو ملیامٹ کر باطل کی ہوا اکھیڑنے کے فیصلے فرما، حق کے پنپنے کی غیر سے شکلیں صورتیں پیدا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ اس رمضان کو زندہ رمضان بنا کر گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سابق رمضانوں کی طرح مردنی سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ نحوستوں سے ہماری حفاظت فرما، مساجد کو آباد فرما، مدارس کو آباد فرما، مسلمان کو اے اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے فیصلے فرما، آنے والے رمضان کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما، متوقعین کی جائز مرادیں پوری فرما، ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔